بریک لے کے. عبداللہ بن مسعود کون ہے؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، جن کی تربیت نبی پاک نے کی، وہ شخص بات کر رہے ہیں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یونیورسٹی میں بیٹھ کے لائیو لیکچر لینے والے فقیہ الامت، ٹھیک ہے، وہ بات کر رہے ہیں کہ یہ شیطانی عمل ہے. یعنی وہ کہہ رہی ہیں کہ مجھے سکون ملا میری آنکھ کو، اور اس سے متاثر ہونے کی بجائے وہ کیا کہہ رہے ہیں جو شریعت کہتی وہ شیطانی عمل تھا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں، جب سب سے پہلے شیطان آپ کی آنکھ پہ ہاتھ مارتا، جب آپ دم کرواتی تو اپنا ہاتھ روک لیتا. تو اس سے سمجھ یہ لگتی ہے کہ بیسیکلی یہ شیطان ہی آپ کو اس جادوگر کے پاس لے کے جانا چاہتا ہے. اس کا سب سے پسندیدہ عمل شرک ہی تو ہے، شرک ہی تو کروانا ہے. جب آپ نے شرک ہی کر لیا تو وہ کیوں تنگ کرو، آپ تو اس کے سگے بھائی ہوئے نا. آپ پہ اس نے جادو کیا، آپ شرک کی طرف چلے گئے، وہ کیوں تنگ کرے آپ کو؟ جناب سلوٹ ہے آپ کو. آپ ہی نے ایک بار شاید بتایا تھا نا، ایک شخص نماز پڑھتا تھا، وسوسے بڑے آتے تھے. تو شاید آپ نے کہا، کسی عالم نے کہا کہ یہ تو دلیل ہے کہ تمہاری نماز اچھی ہے، کیونکہ جو شخص نماز نہیں پڑھتا اس کو وسوسے کیوں آنے؟ وہ تو کام شیطان کا آلریڈی کر رہا ہے، تو شیطان اسے کیوں تنگ کرے گا؟ شیطان تو تنگ ہی اسے کرتا ہے جس سے خطرہ ہے. تو یہ آسان الفاظ میں اس کو اس طرح سمجھاؤں اور آڈینس کو بھی سمجھانا چاہوں گا کہ شیطان کا مین مقصد ہے ہم سے شرک کروانا، ہمارا عقیدہ اللہ کے حوالے سے ویک کرنا. کیونکہ جب عقیدہ ویک ہو جائے گا ہماری بیس ویک ہو جائے گی. جب ہماری بیس ویک ہے پھر وہ ہمیں ہاتھوں چنے چبوائے گا، ناکوں چنے چبوائے گا، اور ہمیں جو ہے وہ اپنے ظاہر چنگل میں پھنسائے گا، اور بہت کچھ کر سکتا ہے کیونکہ اس نے ہماری بیس ہلا کے رکھ دیا. پھر وہ ہمیں ذلیل بھی کرے گا، پھر وہ ہمیں نیچ بھی دکھائے گا، نیچ دکھا کے ہنسے گا کہ یہ ہے تمہاری اوقات انسانوں کہ تم مرغی جو ہے وہ اس کا ذبح کر کے وہ نہر میں پھینک رہے ہو، پتہ نہیں غلیظ گندی حرکتیں تم کر رہے ہو. تو ہنستا ہوگا وہ تو انسانوں کی ایسی جو ہے وہ حرکتیں دیکھ کے. علی بھائی میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں کہ لاہور سے ایک فیملی آئی، میاں بیوی اور ان کا ایک بیٹا تھا. بڑے پڑھے لکھے لوگ تھے، سمجھدار تھے. ان کے ہسبینڈ اچھے لیول کے آفیسر رہے تھے. صحیح. تو وہ مجھے پوچھتے ہیں کہ میں سمجھدار لگ رہا ہوں آپ کو؟ صحیح. میں نے کہا بالکل آپ سمجھدار لگ رہے ہیں، بڑے اچھے لگ رہے ہیں. صحیح. تو کہتے پھر میں آپ کو مسلمان ہوتے ہوئے ایسی حرکتیں نہ بتاؤں جو مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی. صحیح. میں نے کہا جی بتائیں آپ. میں تو بڑا تعجب سے ان سے کہا. کہتے میری وائف کو کوئی پرابلم تھا جو خواتین کا خاص پرابلم ہوتا ہے، تو وہ چل رہا تھا. تو اتنا مسئلہ تھا کہ 2-3 منتھ مسلسل اسے فرق ہی نہیں پڑ رہا تھا. اور اس کو اتنی تکلیف ہوتی، بلیڈنگ کا ایشو تھا، اتنی تکلیف ہوتی کہ وہ بیچاری جس طرح بکرا ذبح کر دیا جائے اتنی تکلیف میں مبتلا تھی، دن بدن ویک ہوتی جا رہی ہے. بہرحال کہتے ہم نے ہاسپٹل میں اسے داخل کروایا، دم شام بھی کروائے. ہاسپٹل میں داخل تھی تو ایک بھائی نے کہا کہ دیکھیں ایک عیسائی عمل ہے، لاہور میں ہی ہے، اور اس کی 90 سال ایج ہے، آپ اس کے پاس ایک بار چلے جاؤ دم کروانے. میرے کہنے پہ ایک بار. کہتے اس نے اتنی منتیں کی، ہم نے کہا چلیں یہ بھی جا کے دیکھ لیتے ہیں، عیسائی ہے پھر کیا ہوا. کہتے ہم نے ڈاکٹر سے نا جھوٹ بولا. وہ ہسبینڈ اس کے کہتے ہیں کہ میری نا وائف ذرا ہاسپٹل میں رہ کے تنگ آ گئی، تو میں اس کو تھوڑا سا باہر گھما کے لے آؤں، ذرا ذہن فریش ہو جائے. کہتے جانا ہم نے دم کروانا تھا. عثمان بھائی کہتے ہیں کہ ہم اس کو وہاں سے لے کے نکلے. میں اس عامل کے پاس گیا، وہ سگریٹ پی رہا تھا. اچھا. کہتا میں پڑھا لکھا لگ رہا ہوں. پھر اس نے پوچھا، کہتے مجھے اس نے کہا ہاتھ آگے کرو. کہتے میں نے ہاتھ آگے کیا، اس نے سگریٹ کی وہ راکھ تھی میرے ہاتھ پہ پھینکی. کہتا کھا لو. اللہ. کہتا میں نے کھائی. میں کتنا ماشاءاللہ سمجھدار لگ رہا ہوں، میں نے کھائی. کہتا جب پھر کہتا اس کے بعد کیا ہوا، میری وائف کے سر پہ اس نے ہاتھ رکھا اور وہی سگریٹ پیتے ہوئے دھواں تھوڑا سا اس طرف پھینکا. اس نے کہا لے جاؤ. کہتے میں نے دل میں سوچا کہ یہ کیا اتنا سا کام تھا اور یہ کیا کہہ رہے ہیں. کہتے عثمان بھائی آپ حیران ہوں گے، میں وہاں سے نکلا، میری وائف کو وہ والی بیماری ایسے تھی جس طرح کبھی ہوئی نہیں. اچھا کہتے ہم گھر پہ آ گئے، رستے میں 2 دن 3 دن ہاسپٹل چلے گئے، بالکل اس کے بعد نہیں ہوئی بیماری. اچھا میں نے اس سے پوچھا، اب ان کا کوئی اور مسئلہ تھا جو میرے پاس ہے. میں نے کہا صحیح بتائیں اگر آج وہ ہے زندہ. کہتے نہیں وہ فوت ہو گیا. میں نے کہا اگر زندہ ہوتا تو کہتا یقیناً ایمان میرا اجازت نہیں دیتا لیکن میں اس کے پاس ہوتا. میں نے کہا کیوں؟ کہتا ایمان ہی ڈیمیج ہو گیا عثمان بھائی. میں نے کہا یہ ٹھیک تھا جو آپ نے کیا. کہتے میرا ضمیر مطمئن نہیں ہے، میں نے غلط کیا لیکن میں نے کیا. یعنی ہم اپنی آسانی کے لیے، ہم اپنے سکون اور سہولت کے لیے شریعت کو چھوڑ دیتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو چھوڑ دیتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ 100 بار تف ہے ایسے سکون پہ جو اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کر کے. بے شک ایسا سکون ہمیں نہیں چاہیے. بے شک جو ظاہری دنیا کے سکون ہے وہ تو پھر غیر مسلموں کے بعد بہت ہیں، لیکن یہ عرضی الحیات الدنیا والآخرۃ خیر. اب وہ خاتون
کا مسئلہ اس پہ بھی تھوڑا سا یہ بنتا ہے کہ کیسے میں نے 2-3 چیزیں سوچی. سب سے پہلے تو شیطان کا مقصد ہے کہ شرک کروانا. صحیح. تو وہ بیچارہ پتہ نہیں تنگ آ گیا ہوگا, انتظار کرتا رہا. وہ جب ایک غیر مسلم کے پاس پہنچا تو شیطان نے بھی کہا کہ بھائی اب میں جاتا ہوں, جو میرا مقصد تھا وہ پورا ہو گیا. ایسے عقیدے والے, اب کچھ لوگ کہیں گے جی وہ آپ ڈاکٹر سے علاج نہیں کرواتے, گورا ڈاکٹر جب علاج کرتا ہے آپ کے اسکین کرتا ہے, آپ کو ڈرپ لگاتا ہے, وہ کیسے لگوا لیتے ہیں؟ دیکھیں وہ ایک جسمانی معاملہ ہے, یہ ایمان کا مسئلہ ہے. بالکل ٹھیک. یہ شریعت کا مسئلہ ہے. صحیح. روحانیت کا مسئلہ ہے. صحیح. یہ آپ کی روح کے ساتھ چیزیں لنک ہے. صحیح. تو اب وہ 2 چیزیں ہیں یہاں. ایک تو اس کا شیطان کا مقصد تھا کہ یہ کسی بلیک میجک والے کے پاس جائیں اور اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں. قرآن کو چھوڑ کے دیکھیں, اس نے عیسائی نے کو قرآن پڑھ کے تو دم کرنا نہیں تھا. قرآن کو چھوڑیں, شریعت کو چھوڑیں تو میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں. تو انہوں نے چھوڑا تو شیطان نے بھی چھوڑ دیا. دوسرا یہ تھا کہ ہو سکتا ہے وہ جو میڈیسن لے رہے تھے ہاسپٹل میں, اللہ رب العزت نے اس دن اس ٹائم ان کو شفا دینی ہو, لیکن وہ راستہ غلط اختیار کر لیا, شفا اسی ٹائم ہی اس کی وجہ سے ایمان بھی چلا گیا تو آزمائش میں فیل ہو گئے. اچھا یہ علی بھائی اگر 5 منٹ کے لیے ہم سوچیں, اگر میری ایج 30 سال ہے تو میں تھوڑا سا سوچوں کہ پتہ ہی نہیں چلتا 30 سال کدھر گئے. اللہ. کسی کی 60 سال ہے, اس بزرگ سے پوچھیں وہ کہے گا 60 سال بھی ایسے گزر گئے. جب یہ عارضی سی زندگی ہے, اس عارضی سی زندگی کو گزارنے کے لیے ہم دنیا کے سکون مانگتے ہیں. بے شک. صحابہ کرام تو ایسے سکون دیکھ کے رونا شروع کر دیتے تھے. سبحان اللہ. بلکہ مجھے سوری یہاں پہ بات کاٹ رہا ہوں, ایک حدیث یاد آ گئی. ایک حدیث کا مفہوم بیان کروں. میں نے وہ ایک عشق مشوقی پہ لیکچر دیا تھا, یہ حدیث میں نے بیان کی تھی کہ انسان کو نا ایک چیز پہنچنی ہوتی ہے لیکن وہ حرام راستوں سے اس کو جلدی لینے کی کوشش کرتا ہے. وہ چیز اسے حرام سے شاید مل تو جائے لیکن اس کی وجہ سے ایک تو اس کا ایمان جاتا ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے تعلق بھی اس کا جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے, اور یہ وہ سیٹسفائی تو ہو جائے گا کہ چلو جی مجھے چیز تو مل گئی, لیکن جو آخرت میں اس کو جواب دینا پڑے گا وہ پھر اللہ معاف کرے. تو یہ وہی بات ہے جو ابھی آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ والا وہ قول میں نے کہیں پڑھا تو نہیں ہے, سنا ہے, بڑا سننے میں آیا ہے کہ وہ انہوں نے ایک آدمی کو کہا کہ تم ذرا پہرا دو, زیرہ اس کے پاس رکھی, میں نماز پڑھ لوں. اب وہ نماز پڑھنے لگے, پیچھے سے زیرہ اس نے 2 درہم کی بیچی بھاگ گیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نیت کی تھی کہ جب میں نماز پڑھوں گا اسے 2 درہم دوں گا, ملنے اسے 2 ہی تھے لیکن اس نے غلط راستے سے لیے. سبحان اللہ. تو جب ہم جلد بازی کرتے ہیں, شفا تو اللہ کے پاس ہے, ہر مسلمان کا ایمان ہے. جادو میں جادوگر کے پاس چلے جائیں تب بھی اللہ نے شفا دینی, قرآن سے علاج کروائیں تب بھی شفا اللہ نے دینی. دونوں جب شفا اس کے پاس ایمان کا امتحان چل رہا ہے, اللہ آزمائش چل رہی, اس میں آپ فیل ہو رہے, سب کچھ گیا. تو اصل چیز ہے یہ جو لوگ اکثر چلے جاتے ہیں نا, تو ہمیں تو فائدہ ہوا, ان سے ریکویسٹ ہے کہ فائدہ تو مقصد ہے ہی نہیں, مقصد ہے آزمائش میں تم پاس ہو جو اس دنیا کے اندر آپ کو سکون ٹوٹلی نہیں مل سکتے. ہم سکون حاصل کرتے کرتے پٹڑی سے بھی اتر جاتے ہیں, اللہ اس کے رسول کو بھی ناراض کر لیتے ہیں, بعد میں ہم دلیلیں دیتے ہیں مجھے تو عیسائی سے فائدہ ہوا. دیکھیں کتنی زبردست بات آپ نے کی کہ جن کو اب اولاد نہیں ہو رہی, آزمائش ہے, اللہ تعالیٰ کے آگے جھک جاؤ, اور ہر چیز دنیا میں تو نہیں مل جائے گی, اللہ کو بہتر پتا ہے, بس ٹھیک ہے ایکسیپٹ کر لو. لیکن یہ اس طرح لوگوں کے پاس آنا جانا اور پینک ہو جانا, انگزائٹی میں آ جانا, یہ بہت غلط بات ہے. اللہ ہدایت دے سب کو. علی بھائی وہ نفسیات پہ بات ہو رہی تھی کہ نفسیاتی حوالے سے آپ نے پوچھا کہ لوگ اکثر انگزائٹی, ڈپریشن, سٹریس میں چلے جاتے ہیں, کیا یہ جادو جنات کے ساتھ بھی لنک ہے؟ جب ایک بندہ پریشان ہوتا ہے وہ آتا ہے معالج کے پاس, حیرانگی کی بات ہے کہ معالج کچھ حدیثیں سنا کے دوسرے کو نیگیٹو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. حدیثیں کیسی سناتے ہیں؟ اب ظاہری پتہ نہیں چلے گا کہ یہ بندہ مجھے نیگیٹو کر رہا ہے یا پازیٹیو کر رہا ہے. مثلا میں ایک آپ کو روایت سناتا ہوں, کہتے بخاری عامل کی بات کر رہا ہوں. ایک پیشنٹ نے یہ بتایا کہ عامل نے مجھے ایسے بھی کاؤنسلنگ کی. پیشنٹ کہتا ہے سر میرا جادو ختم ہو جائے گا, میں تو بڑا پریشان ہوں, بڑے عرصے سے علاج کروا رہا ہوں. تو عامل صاحب حدیث سناتے ہیں. دیکھیں بخاری شریف کی حدیث ہے, ایک خاتون تھی کالی جسے دورے پڑتے تھے, نبی پاک کے پاس آئی اور اس کو مرگی کے دورے پڑتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو چاہتی ہے تو صبر کر لے, جنت ملے گی, اور اگر تو کہتی ہے تو میں دعا کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے, تو اس نے کہا کہ میں صبر کروں گی, آپ دعا یہ کریں کہ میرا سطر کھل جاتا ہے, وہ کپڑا میرے اوپر سے نہ اترے, بس یہ دعا کر دیں. تو نبی پاک نے یہ دعا کی, ان کا سطر نہیں کھلا. اب اس سے استدلال کیا کیا خوف زدہ کرنے کے لیے؟ انہوں نے کہا دیکھیں اس عورت کو آرام تو نہیں آیا نا, صحیح, تو اس سے ثابت یہ ہوا کہ یہ تو قبر تک جادو ساتھ جاتا ہے. صحیح, یہ نیگیٹو اثرات قبر تک آپ کے ساتھ جاتے ہیں, آپ کو ختم نہیں کرتے, ختم نہیں ہونے.
اب یہ پیشنٹ سن کے وہ پینک ہو جاتا ہے. دیکھیں حدیث میں یہ تو آرام آ ہی نہیں سکتا. حالانکہ اس حدیث میں تو صبر کی تلقین کی گئی ہے. اس میں یہ تو نہیں کہا گیا کہ جادو کبھی بھی نہیں ختم ہوتا. اس میں تو صبر کی تلقین کی گئی کہ صبر کرنا چاہیے ہر پریشانی پہ, ہر آزمائش پہ صبر کریں آپ. تو ہم صبر کو چھوڑ کے دوسرے کو صبر کی تلقین بھی نہیں کرتے, علاج کرتے رہتے ہیں. جب وہ پوچھتا مجھے آرام آ جائے گا, کہتے شفا اللہ دے گا. پھر وہ کوئی دلیل مانگتا ہے کہ بھئی آپ کے پاس بھی تو آ رہا ہوں, آپ بھی تو کچھ گائیڈ کرو. دیکھیں یہ نہیں ختم ہونے والی چیز. دلیل کیا ہے؟ بخاری شریف میں حدیث ہے کالی عورت کو آرام نہیں آیا تھا. اچھا نبی پاک پہ بھی جادو ہوا تھا, آرام آ گیا تھا یا نہیں؟ بالکل صحیح. اور لوگوں کو نظر لگتی تھی آرام آ گیا تھا, نہیں. وہ نہیں سنائیں گے حدیثیں. ایک اور حدیث سنائیں گے, پازیٹیو سائیڈ والی حدیث نہیں. ایک اور حدیث سنائیں گے پینک کرنے کے لیے, وہ آپ نے بھی سنی ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث موجود ہے بخاری شریف میں, ان الشیطان یجری من الانسان کمجری الدم. شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح گردش کرتا ہے. صحیح, بالکل صحیح حدیث ہے. انسان کے جسم میں کرتا ہے, سارے انسانوں کے کرتا ہے. صحیح. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تو انسان تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر تیری طرف دے کے شیطان رستہ بدل لیتا ہے. کیا ان کے خون کی طرح جسم میں گردش نہیں کرتا تھا؟ صحیح. اس سے ہمیں سمجھ یہ لگتی ہے کہ اگر آپ کا عقیدہ اسٹرانگ ہے, توکل مضبوط ہے اور رب سے محبت سچی ہے, صحیح, پھر آپ کے خون میں یہ گردش نہیں کر سکتا. اس کی کوئی ویلیو اور اوقات نہیں. ٹھیک ہے. اچھا اس طرح کی حدیثیں سنا کے باقاعدہ کچھ لوگ تو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں, آپ کو قبیلے تک بتا دیں گے آپ پہ جو جن مسلط ہے ان کی تعداد ہے 1000 اور یہ آئے کشمیر والی سائڈ سے ہیں اور ان کے خاندان اور قبیلے کا نام یہ ہے. یہ سب جھوٹ ہوتا ہے, صرف پینک کرنے کے لیے, پریشان کرنے کے لیے. صحیح. اچھا 4 حدیثیں علی بھائی میں سناتا ہوں تاکہ بات کو ہم کلوزنگ کی طرف لے جائیں گے. 4 حدیثیں مختصر سناتا ہوں, وہ نہیں سنائیں گے یہ لوگ. ٹھیک ہے. سب سے پہلی حدیث, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر کر رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر ایک صحابی پیچھے سوار تھا, اور کیا ہوتا ہے سواری کو ٹھوکر لگتی ہے. صحابی کہتا ہے تعیش شیطان, شیطان برباد ہو, تباہ ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے نہ کہو, ایسے نہیں کہنا, بسم اللہ کہو. کیونکہ جب تم ایسے کہو گے کہ شیطان برباد ہو تو وہ سوچے گا شاید میری وجہ سے ان کو تکلیف پہنچی, کریڈٹ شیطان کو جائے گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ پھول کے گھر کے برابر ہو جائے گا. حدیث کے الفاظ ہیں, گھر کے برابر ہو جائے گا پھول کے. صحیح. اچھا اب دوسری طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بسم اللہ کہو, وہ سکڑ کے مکھی کی طرح ہو جائے گا. یہ حدیث کے الفاظ ہیں. بے شک. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو پاور ذکر و اذکار کی بتا رہے ہیں. آج کل کے عامل حضرات واقعہ سنا کے پاور جادو جنات کی, یعنی فضائل تو ہمیں قرآن و سنت کے بیان کرنے چاہیے تھے, یہ جادو جنات کے فضائل بیان کرتے ہیں. صحیح. قرآن پاک کی آیت ہے سورۃ ابراہیم آیت نمبر 22. اللہ رب العزت کے پاس قیامت کے دن جب فیصلے کر دیے جائیں گے, گناہگار بھی کھڑے ہوں گے اور نیک لوگ بھی کھڑے ہوں گے. گناہگار ابلیس بھی آ جائے گا. گناہگار کہیں گے یا اللہ یہ ابلیس کھڑا ہے نا, سارا کچھ اس نے کروایا, ہمارا تو کوئی قصور نہیں تھا. صحیح. تو شیطان ابلیس بھی کہے گا کہ یعنی یہ کیا کہہ رہے ہیں, کیا کہے گا اللہ کے سامنے, وما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی, کہ یا اللہ تو جانتا ہے میرا ان کے اوپر کوئی جبر نہیں تھا. صحیح. تیری دعوت بھی آئی تھی, یہ تو مفہوماً ہے کہ اللہ کی دعوت بھی تھی, اور شیطان کہتا میں نے بھی ان کو دعوت دی, انہوں نے میری دعوت قبول کر لی, میرے وسوسے مان لیے, میری وجہ سے یہ شرک کی طرف چلے گئے, میرے وسوسے کی وجہ, جبر نہیں کیا میں نے, زبردستی ان کو اٹھا کے قبروں پہ نہیں لے گیا, زبردستی اٹھا کے جادوگروں کے پاس نہیں لے گیا, انہوں نے اپنی مرضی سے کیا سارا. بالکل صحیح. اچھا آگے کیا ہے, فلا تلومونی ولوموا انفسکم, ابلیس مخاطب کر کے کہے گا اپنے نفسوں کو ملامت کرو, میرے اوپر نہ سارا کچھ ڈالتے جاؤ. اللہ. تو شیطان کی تو اوقات اور ویلیو ہی نہیں ہے. یہ لوگ کتنا کلیئر ہے اس آیت سے دیکھیں. ہاں جی, اب سورۃ ابراہیم آیت نمبر 22 کا مطالعہ کریں, خود سمجھ لگ جائے گی پیشنٹ کو. بالکل. اچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیشنٹ کو ڈیل کس طرح کرتے تھے, بڑی محبت کے انداز سے. میں 1-2 مثالیں دیتا ہوں, آج کل نہیں ملیں گی معاشرے میں, یہ جو شریعت نے بتائی, یہ لوگ ذکر ہی نہیں کرتے. یہ ذکر کریں گے تو دکان بند ہو جائے گی. صحیح. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا, بدو تھا, عرابی تھا. اس نے کہا اللہ کے نبی رات خواب دیکھا میرا سر کسی نے کاٹ دیا. مسلم شریف میں حدیث ہے, سر کسی نے کاٹ دیا, اس سر کے پیچھے میں بھاگ رہا ہوں. صحیح. اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر کیا کرتے ہیں, مسکرائے. سب سے پہلے اس کا غم, ٹینشن, پریشر کو ڈاؤن کرنے کے لیے مسکرائے. آپ نے فرمایا شیطان تمہارے ساتھ چھیڑخانی کرتا ہے خوابوں میں سوئے ہوئے, ایسا خواب کسی سے ذکر نہ کرو. چیلنج ہے علی بھائی آج کے دور میں, ایسا خواب آپ کسی سے جا کے معالج سے ذکر کریں, وہ کہ اوہ ہو جادو ہو گیا آپ پہ, سر کاٹ دیا, ختم. علی بھائی اتر گیا تھا سر, وہ جادو ہے جی, یہ تو کنفرم, اب تو کچھ بھی نہیں بچے گا. صحیح. اسلام کیا کہہ رہا ہے, نبی پاک کے پاس صحابی ہیں, آپ مسکرائے, یعنی ٹینشن ہی نہیں لی. اس کو بھی کہا حوصلہ کرو, یہ شیطان چھیڑخانی کرتا ہے. اچھا
میں نے علی بھائی ایک حیرانگی کی بات ہے، جتنی حدیثیں خوابوں کے ریلیٹڈ پڑھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برا خواب کسی سے ذکر نہیں کرنا. بالکل صحیح. آج کے معالجین، آج کے علاج کرنے والے آپ سے علاج شروع کرتے وقت برے خواب سے ہی بات شروع کریں گے. آپ میرے پاس ٹریٹمنٹ کے لیے آئے، میں سب سے پہلے کیا سوال کروں؟ علی بھائی برے خواب بھی آتے ہیں؟ ہاں جی آتے ہیں. بھینسیں بھاگتی ہیں پیچھے، بلڈ نظر آتا ہے؟ او ہو جد. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو منع فرما رہے ہیں کہ برا خواب کسی کو نہیں بتانا. اور آپ کون سے شرعی معالج ہو جو اس سے سب سے پہلے برے خواب کے بارے میں پوچھ رہے ہو؟ اور اسلام تو کہہ رہا ہے کہ برا خواب جو ہے کسی سے ذکر نہیں کرنا. کیا کرنا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بائیں کندھے پہ 3 بار تھوکیں، اسے زائل کر دیں، اسے اگنور کر دیں، ذہن سے نکال دیں. وسوسہ ہے ایک. تو یہ اسلام کا طریقہ کار کیا ہے کہ جب کوئی پریشان آتا تھا اس کو تھپکی ملتی تھی وہاں سے. زبردست. اور آج کا معالج ہے اس کے پاس آپ چلے جائیں، تھپکی کی بجائے مزید خوفزدہ کرے گا. کیوں؟ میں کہتا ہوں کہ انسان کے جسم میں شیطان اتنا نقصان نہیں دے سکتا جتنا خوف نقصان کرتا ہے. صحیح. اور خوف سب سے پہلے شیطان پیدا کرتا ہے، پھر اس شکل میں کچھ دنیا میں جو شیطان بیٹھے ہیں وہ ڈراتے ہیں، وہ پیدا کرتے ہیں. ایک اور حدیث بڑی مزیدار، جب یہ لوگ ڈرا ڈرا کے پیشنٹ کا عقیدہ ویک کر دیتے ہیں، اسے پینک کر دیتے ہیں، انگزائٹی ڈپریشن میں لے جاتے ہیں، پریشان کر دیتے ہیں، اس کے بعد ان کا طریقہ کار بدل جاتا ہے. اچھا اب اس میں جب ایک بندہ پینک ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، اس کا نظریہ چینج ہو گیا ہے، تو اس کے بلیوز کے اکارڈنگلی اس کے فیصلے ہوں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک بوڑھے کا پتہ لینے گئے، تمہارداری کے لیے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے اس بوڑھے کو کہا لا بأس طہور انشاءاللہ، کوئی مسئلہ نہیں، آپ نے پاک ہو جانا، اس سے آپ ٹھیک ہو جانا، آپ نے یہ بیماری آپ کو پاک کرنے والی ہے. تو بوڑھا پتہ کیا کہتا؟ اس میں ذرا نیگیٹیوٹی تھی. کہتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جانتا ہوں یہ خواب، یہ جو بخار ہے یہ ایک بوڑھے کو چڑھا ہے اور بوڑھے کو پکڑنے کے بعد یہ اس کو قبر تک لے جائے گا. یہ حدیث کے لفظ ہیں. اللہ. تو نبی پاک صلی اللہ، بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے پھر اللہ تیرے ساتھ ایسا ہی معاملہ کرے. اللہ. مختلف روایات میں ملتا ہے کہ نیکسٹ ڈے ہی اس کی ڈیتھ ہو گئی. اب اس کے اندر نیگیٹیوٹی تھی. آج کل مریض کے اندر نیگیٹیوٹی معالجین پیدا کرتے ہیں. صحیح. ایک خاتون کہتے ہیں محلے میں اگر بیمار ہو نا تو اس کی 10 خواتین پتہ لینے آ جائیں تو وہ ویسے ہی جاتی رہتی. اس کی وجہ کیا ہوتی؟ وہ ساتھ والی ہمسائی آئے گی نا، اس نے کہا نا باجی یہ تو میری ایک آنٹی کو مسئلہ بنا تھا، وہ تو بیچاری دنیا سے چلی گئی تھی. وہ بار بار نیگیٹو باتیں کر کے اس کے نفسیات پہ اثر ہوتا ہے. صحیح. تو یہ ساری چیزوں سے علی بھائی سمجھ یہ لگتی ہے کہ انسان کے نفسیات پہ یہ چیزیں اتنی اثر انداز ہوتی ہیں، انگزائٹی، ڈپریشن، سٹریس، اگر تو کسی اور معاملے کی وجہ سے تو ان سے بوسٹ اپ ہو جاتا ہے، مزید بڑھ جاتا ہے. کچھ لوگ تو آپ کو ایسے بھی کہیں گے علی بھائی جنات میں نے آپ کے جلا دیے اور آپ کے جن میں نے ایک بوتل میں قید کر دیے. ٹھیک ہے، آپ کے جن قید بھی ہو گئے بوتل، نیکسٹ ڈے وہی پھر حاضر ہو جاتے ہیں پیشنٹ میں. صحیح. وہ نیکسٹ ڈے کہاں سے آ گئے؟ اب عامل صاحب سے پوچھا جائے، سب سے پہلا سوال عامل صاحب سے پوچھا جائے آپ نے جن جلائے؟ جی. کتنے جلائے؟ جی 500 جن جلا دیا. ان سے حلفیہ پوچھیں کہ قسم کھا کے اٹھائیں آپ نے کبھی دیکھے ہیں جن جلے ہوئے؟ کبھی دیکھے ہوں؟ یہ جو گنتی کرتے ہیں کبھی سامنے کھڑے ہوئے دیکھیں؟ انہ یراکم ہوا وقبیل من حیث لا ترونہم، وہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں، آپ تو دیکھ نہیں سکتے. ایک معالج تو دیکھ نہیں سکتا، گنتی کیسے کر لیے؟ پھر کہتے جلا دیے. حضرت بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس کچھ زندیق لائے گئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں جلا دیا. یہی بات عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ تک پہنچی. انہوں نے کہا اگر میں ہوتا تو میں نہ جلاتا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تعذبوا بعذاب اللہ، اللہ کے عذاب کے ساتھ کسی کو عذاب نہ دو. یعنی جلانے کا حق صرف اللہ کے پاس ہے. آج کا راکی، آج کا عامل، آج کا دم کرنے والا وہ کیسے کہتا ہے میں نے جن جلا دیے؟ یہ سب نفسیاتی حربے ہوتے ہیں. جن بوتل میں قید کر دیے، نیکسٹ ڈے وہی حاضر ہو جاتے ہیں. اچھا ان سے سوال کرنا چاہیے، جو کل انہوں نے قید کیے تھے نیکسٹ ڈے وہی حاضر ہو جاتے ہیں، تو کیا ایک دن پہلے دیکھے تھے انہوں نے حاضر ہوئے تھے؟ نظر تو نہیں آئے تھے. تو جب ہوا میں ساری باتیں کر رہے ہیں تو کیوں لوگوں کا وقت ضائع کر رہے ہیں؟ اصل پیشنٹس کو کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے. کتنا دیکھیں